تم لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے. مرکا ساحرہ مرکا، میری ساحرہ مرکا، میں بچ گئی، آزاد ہو گئی. میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی. آج میں تیری وجہ سے آزاد ہو گئی. اے میری زندگی کی مالک ساحرہ مرکا، اب میں اپنے گھر جا کر اپنے شوہر، اپنی ساس، سسر، نند اور دیور کو مارنے کی تدبیریں کروں گی. اور وہ تدبیر وہ ہوگی کہ تو اپنے شوہر کو سب سے آخر میں مارے گی. پہلے اس کے ماں، باپ، بھائی، بہن، خادم اور خادمہ کو مارے گی اور ان کے قتل اور خون کا الزام عابدہ اور اس کے عامل باپ پر آئے گا. ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا ساحرہ مرکا. مگر اس کا کیا ہوگا، عصمت جہاں کا، جو میری جگہ صف و نسبہ بن کر گئی ہے؟ اس کو جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑ آئیں گے. اس کو تو نہیں مار سکتے، ورنہ اس کا باپ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا. اس کا باپ مزار شریف کا خادم درویش ہے. چلو آؤ دیکھو کہ اس وقت نقلی صف و نسبہ اور ذیشان کیا کر رہے ہیں. نہ جانے کیا ہوا، نیند بھی نہیں آ رہی. کیوں، کیا بات ہے؟ آپ کا دل نہیں لگ رہا؟ ہاں صف و نسبہ، آپ کو کہانی سننے کا شوق ہے؟ بہت شوق ہے. بچپن میں اپنی دادی جان سے کہانیاں سنتا تھا. اگر تمہیں کوئی کہانی آتی ہو تو ضرور سناؤ. تو سنیے. ایک بہت خوبصورت شہزادہ تھا امان. وہ ایک بہت ہی سیدھی سادی لڑکی فریدہ سے پیار کرتا تھا. فریدہ بھی اس شہزادے امان سے بہت پیار کرتی تھی. اور ایک تھی چڑیل، بدرو ڈائن. کیا چڑیل، ڈائن بری روحیں ہوتی ہیں کیا؟ ہاں، ہوتی کیوں نہیں، ضرور ہوتی ہیں. ایک اللہ والے نے اپنے پاک علم سے اس بدرو کا جسم جلا دیا. وہ بدرو بغیر جسم کے یوں ہی بھٹکتی رہی. وہ بدرو اس اللہ والے سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور ایک شیطان پرست جادوگرنی بھی اس اللہ والے سے بدلہ لینا چاہتی تھی. بہت ڈراؤنی کہانی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اس جادوگرنی نے ایک پہاڑی شہزادی کے جسم میں اس بدروح کو داخل کر دیا. پھر آگے کیا ہوا؟ اس بدروح کے داخل ہوتے ہی پہاڑی شہزادی زندہ ہو گئی. وہ بہت خوبصورت تھی. اس نے اپنی گندی جوانی اور شیطانی حسن سے
اس شہزادے امان کو اپنا دیوانہ بنا کر اس سے شادی کر لی. شادی کر لی؟ مگر شہزادے کی محبوبہ فریدہ کا کیا ہوا؟ فریدہ کو اس بدرو ڈائن کا سب راز معلوم تھا. وہ اپنے شہزادے امان کو اس سے بچانا چاہتی تھی. وہ بدرو پہاڑی شہزادی انسانوں کا خون پیتی تھی. خون پیتی تھی؟ ہاں، اس نے اس شہزادے امان کے ایک رشتہ دار کا بھی خون پی لیا تھا. خون پی لیا؟ ہاں، کیونکہ اس رشتہ دار کو اس بدرو ڈائن کا سب راز معلوم ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر جادوگرنی نے ایک شریف پاک دامن لڑکی کو اس پہاڑی شہزادی کا ہم شکل بنا کر بھیج دیا. ہم شکل بنا کر بھیج دیا؟ ہاں. بہت خوب. پھر؟ ہاں، بہو اس شہزادے امان کی بیوی کی طرح اس شریف پاک دامن لڑکی نے جب اس شہزادے کے خاندان کو دیکھا تو اسے اس شہزادے سے ہمدردی ہو گئی اور اس نے اس شہزادے امان کو بچانے کا فیصلہ کر لیا. کہانی تو بہت دلچسپ ہے اور خوفناک بھی. اس کا انجام کیا ہوا؟ آپ ہی بتائیے، اس کہانی کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ وہ جو ہم شکل آئی ہے اسے سب راز معلوم ہے، اس لیے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ شہزادے، اس کے ماں باپ سبھی کو یہ راز بتا دے تاکہ وہ سبھی لوگ اس بدرو ڈائن سے بچ جائیں اور اس بدروہوں کو اس اللہ والے کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس ڈائن کو سزا دے سکے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کہانی کا یہی انجام ہونا چاہیے. سوفونسبا، تمہیں یہ کہانی کیسے معلوم ہے؟ وہ صبح بخیر حضور. گستاخی معاف. صبح ہو گئی ہے اور سوداگروں کا کارواں روانہ ہونے والا ہے. میرے کارواں حضور سے ملنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. بھائی واہ، یہ بھی خوب رہی. صبح ہو گئی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. سوفونسبا، تمہاری کہانی نے تو بالکل ہماری نیند ہی اڑا دی. ہم ابھی آتے ہیں، پھر بتانا تمہیں یہ کہانی معلوم کیسے ہوئی. ضرور بتاؤں گی. پہلے آپ واپس آ جائیے پھر. ہاں ضرور، ہم ابھی آتے ہیں. چلو. آج میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی کہ میں کون ہوں اور سوفونسبا کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے. میں سب راز ذیشان، آمینہ کامل اور عابدہ کو بتا دوں گی. ساری کوشش، محنت اور کامیابی ایک طرح سے بے پرواہی سے بیکار ہو گئی. پنجرا ٹوٹ گیا، سوفونسبا بھاگ گئی. اب سوچ رہی ہوں کہ اس بدرو ڈائن سوفونسبا کو پھر سے کیسے گرفتار کروں. جہاں سے پہلے گرفتار کیا تھا اب وہ وہاں نہیں جائے گی. ایسی بدروہیں اپنا ٹھکانہ بدل دیتی ہے. وہ چاہے لاکھ ٹھکانے بدلے، میں اس کو گرفتار کر کے سزا دے کے رہوں گی. سوفونسبا کے بھاگ جانے سے میرے سارے خواب چور چور ہو گئے ہیں. سوچا تو یہ تھا کہ اس نیک سیرت عصمت جہاں کے ساتھ مل کر ذیشان کو سب راز کی باتیں بتاؤں گی اور اس بدرو ڈائن سوفونسبا کی اصلی شکل دکھاؤں گی اور پھر اسے سزا دوں گی تاکہ وہ ذیشان کے گھر میں واپس کبھی نہ آ سکے. کبھی نہیں. میں آ گئی ہوں. چل نکل یہاں سے. جا باہر جا. تباب جن حاضر ہو. وہی تجھے یہاں چھوڑ کر گئے تھے، اب وہی تجھے یہاں سے لے کر جائیں گے. جا باہر جا. تو باہر جا. تو نکل یہاں سے. میں نہیں جاؤں گی. کیوں نہیں جائے گی؟
یہ تیرا نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ اب چڑیلوں اور ڈائنوں کے بھی گھر ہونے لگے تو جیسے چڑیلوں اور ڈائنوں کا گھر تو برباد، اجاڑ اور ویرانہ ہوتا ہے، یہ تو آباد ہرا بھرا گھر ہے۔ ہرے بھرے آباد گھر کو اجاڑ اور ویرانہ بنانے کے لیے ہی تو ہم گھر میں قدم رکھتی ہیں۔ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے۔ یہ تو مشہور مثال تھی، تو نے تو وہ مثال بھی غلط ثابت کر دی ہے۔ تو کیسی کمینی گری ہوئی ڈائن ہے کہ تو نے تو وہ گھر بھی نہیں چھوڑا جس گھر کے آدمی کے ساتھ تیری شادی ہوئی ہے۔ تو اس پاک مقدس رشتے کی آڑ میں اپنے شوہر کو مارنا چاہتی ہے۔ شوہر تو مجازی خدا ہوتا ہے، وہ تم جیسی شریف عورتوں کے لیے ہوتا ہے، ہم جیسی بدماش، بدچلن، آوارہ، ہوس پرست عورتوں کے لیے نہیں۔ ہم تو اپنی خونی پیاس بجھانے کے لیے اور ہنستے مسکراتے خاندان کو موت کی نیند سلانے کے لیے ایسا ڈھونگ رچاتی ہے کہ کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ ابھی تجھ پر شک ہو جائے گا، ابھی میں ذیشان کو بتاتی ہوں، سب کو بتاتی ہوں۔ نہیں، تمام دن اس لڑکی سے میری شکل چھین لو، جلدی سے چھین لو اور اسے اس کی اصلی شکل واپس دے دو۔ نہیں، اب تو گھر میں جا، ادھر میں ان دونوں جنوں کو غائب کر دوں گی اور پھر دیکھ میں چلا چلا کر کہوں گی کہ یہ چور لڑکی کہاں سے آ گئی جو میرے ہیرے موتیوں کے زیورات چرا کر بھاگ رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ دیا۔ اگر تو سچائی بیان بھی کرے گی نا تو کوئی تیری سچائی پر یقین نہیں کرے گا۔ دیکھ اب میں چلاتی ہوں۔ نہیں، ایسا مت کرنا، اس شکل میں تو مجھے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں تو خود اپنی جال میں پھنس گئی۔ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ میں تو جا رہی ہوں، مگر میں اپنی باتوں کا ایسا جال ڈال کے جا رہی ہوں کہ تو میری باتوں کا جواب نہیں دے پائے گی اور تو خود اس میں پھنس جائے گی۔ یا اللہ، اس خاندان کی حفاظت کرنا، اس ڈائن سے سب کو بچانا۔ خدا حافظ ذیشان، خدا حافظ۔ ارے بھائی، تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا تھا؟ کیا پھر وظیفہ پڑھنے کا وقت ہو گیا؟ لیکن رات کو تو تم نے وظیفہ پڑھا ہے۔ وظیفہ؟ رات؟ ارے بھول گئی کیا؟ نہیں، کوئی اور بات کرو۔ نہ نہیں سوفونسبا، نہیں نہ، اب کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ میں کہہ رہا تھا، جو میں نے سوچا ہے، لاکھ وہ ڈائن اپنے آپ کو چھپائے لیکن اسے چوراہے پر کھڑا کر کے لوگوں کے سامنے ہی سزا دی جائے گی۔ میں نے تو اسے پہچان لیا، پھر لوگ بھی اسے پہچان لیں گے کہ وہ انسان نہیں، ڈائن ہے۔ نہیں، ارے سوفو خود نے ہی ایسی ڈراؤنی کہانی سنائی اور خود ہی ڈر گئی۔ ارے بھائی یہ تو بتا دو کہ یہ کہانی تمہیں معلوم کیسے ہوئی؟ انجام تو میں نے بتا دیا۔ انجام؟ ڈائن کا انجام؟ اور کہانی؟ کیسی کہانی؟ کون سی کہانی؟ سوفونسبا، ابھی ہم آرام کر رہے ہیں، دوپہر کو ملاقات کریں گے۔ یہ بھی کیا ہوا ذیشان؟ ارے کچھ نہیں امی جان،
सोफो निस्बत तमाम रात हमें एक डायन की कहानी सुनाती रही। अब हमने उस कहानी के बारे में जानना चाहा तो कहती है कौन सी कहानी, कैसी कहानी, और डायन के नाम से खुद ही डरकर भाग गई। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। अचानक बहू बेगम का रवैया पहले जैसा हो गया है। आज बावर्ची खाने में बिल्कुल नहीं आई, नाश्ते पर भी नहीं मिली। सुबह उठकर तुम्हारे अब्बा जान और मुझे सलाम किया करती थी, वो भी नहीं किया। इस तब्दीली में क्या राज है? कोई राज नहीं अम्मी जान, कोई राज नहीं। आप तो वहमी हो गई हैं। आपको तो बहू बेगम सोफो निस्बा की हर बात में कोई न कोई राज नजर आता है? अरे भाई, आखिर गुर्जिस्तान की शहजादी है। अरे तबीयत हुई तो बात की, तबीयत नहीं हुई तो नहीं की, मन हुआ तो खाया, मन नहीं हुआ तो नहीं खाया। अम्मी जान, इन शहजादियों में ये नाज नखरे होते ही हैं। आबिदा हमारे खानदान की बहू बनने वाली थी, लेकिन इस सोफो निस्बा ने मेरे बेटे जिशान को काबू में करके शादी कर ली। सोफो निस्बा के बारे में मेरे दिल में एक वहम है कि अकरम की मौत में सोफो निस्बा का जरूर हाथ है। मैं अपने दिल का ये वहम आमिल कामिल की बेटी आबिदा को इमरान के साथ जाकर बताना चाहती हूँ और कल आबिदा को अपने घर बुलाती हूँ। जिशान की अम्मी जान आई थी, इमरान भी आया था और कल मैं उनके घर जाऊंगी। तुम भी मेरे साथ चलना और बताना कि कैसे उस जादूगर ने तुम्हारी शक्ल बदल दी थी। तुम जो इतने दिन उनके घर में सोफो निस्बा बनते रही हो, उन सब बातों के और उनके घर के सभी सबूत पेश करना। बहुत सबूत है मेरे पास। सारे घर की चाबियां मेरे पास ही रहती थी। वो सारी खुफिया जगह जहाँ पे खानदान की दौलत मौजूद है, वो मैं सब जानती हूँ। कौन सी संदूक में किसके कपड़े हैं, कुतुब खाने में कितनी किताबें हैं और मजहबी किताबें कहाँ हैं, ये मैं सब जानती हूँ। और मेरा खास सबूत तो ये है कि खाली वक्त में अम्मी जान मुझसे ही घर के खर्च का हिसाब लिखाती थी। मेरा रस्मुल खत, हाथ की लिखावट ही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। वैसे का वैसा ही मैं आज लेकर बता सकती हूँ। बहुत खूब, ये तो बहुत बड़ा सबूत है जिसे देखकर कोई भी इंसान आसानी से भरोसा कर लेगा। हाँ, एक और सबूत है मेरे पास। मैंने जीशान, आबिदा, सोफो निस्बा और इस्मत जहाँ की सच्ची कहानी नाम बदल के जीशान को सुनाई थी और जीशान ने खुद उस कहानी का अंजाम तजवीज किया था। मैं वो भी सुना सकती हूँ। बस अब हमारी कामयाबी यकीनी है। इतनी सच्चाई और सबूत देखकर जिशान को भी होश आ जाएगा और वो सोफो निस्बा की असलियत जानते ही उसे हमारे हवाले कर देगा और हम उसे सजा देंगे।
मेरा वहम सच निकला। तू बदरू चुड़ैल गायन है। अब पता चला अकरम तुझे पहचान गया था। जो मुझे पहचान जाता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती।